السلام علیکم۔ بہت شکریہ دانیال صاحب آپ کا پوچھنے کا کہ میں اپنے کامنٹس دے دوں، اپنے ایکسپیرینس کو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو سر میں یہ بتاتا چلوں کہ 2020 میں جب میں نے یونیورسٹی کو جوائن کیا تھا، یہ بہت بری حالات میں تھی یونیورسٹی۔ سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ روڈوں پر تھے، ایک جھگڑا چل رہا تھا۔ رات کو مجھے آرڈر ملا اور صبح جو ہے میں نے جوائن کیا، اور اس کے بعد جا کے جو میں نے دیکھا تو وہاں پر جو مین ایشوز میں مجھے نظر آئی، ایک تو مافیاز، ان کا راج تھا، تو مافیاز کو میں نے ختم کیا۔ نشے عروج پر تھے تو نشوں کو بھی میں نے ٹوٹلی ختم کیا، یہاں تک کہ سگریٹ پر پابندی تھی۔ اور میں جب تک ادھر تھا تو اگر کوئی سگریٹ بھی پیتا تھا تو اس کا 5,000 روپے جرمانہ تھا۔ ڈگریوں کا ایک ایشو تھا۔ 2006 اور 2016 کے درمیان جتنے بھی لوگ تھے ان سب کی ڈگریوں کو فیک ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ جو بھی آتا تھا اس سے پیسے لیتے تھے، لاکھوں روپے لے کے ان کو جس کا دل کرتا تھا ڈگری ویریفائی کرتے تھے، جس کا دل نہیں کرتا تھا تو اس کو نہیں کرتے تھے۔ وہ مسئلہ بھی میں نے حل کر دیا اور سب کو ایک سلوشن دے دی۔ سیکشول ہراسمنٹ، گومل یونیورسٹی میں آپ نے دیکھا کہ یہ سیکشول ہراسمنٹ میں ٹاپ پر تھی۔ سیکشول ہراسمنٹ کے مسئلے کو میں نے جس طرح سے کنٹرول کیا، یہ بھی مطلب یہ ہے کہ ایک تاریخی سٹیپس میں نے لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسپلن انتہائی کمزور تھا۔ ایسا ڈسپلن میں نے انٹروڈیوس کیا کہ مطلب دا پیپل دے ول ریممبر اٹ فار ایور۔ اسٹوڈنٹس گروپنگ جو تھی یہ پیک، یہ عروج پر تھی۔ یہ روز روز کے جھگڑے، یہ مسئلے، یہ نشوں کا بیکنا، پھر جو لوگ نشے بیچتے تھے، جو کرتے تھے، پھر ایک دوسرے کو مارتے تھے اور یہ جھگڑا چلتا تھا، ان سب کو میں نے ختم کیا۔ اکیڈمکس اور ریسرچ کافی اس کو میں نے امپروو کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ فائنانشیل ایشوز کو کافی حد تک میں نے ریزالو کیا۔ پروگرامز میں نے بہت سارے نئے شروع کیے۔ بیوٹیفیکیشن گومل یونیورسٹی میں مطلب یہ ہے، اگر آپ مجھ سے پہلے جاتے تھے تو یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی یونیورسٹی ہے۔ آج آپ جاؤ گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ مطلب یہ ہے یونیورسٹی ہے۔ اس کی ہر طرف سے میں نے اس کی بیوٹیفیکیشن پر کام کیا۔ اب آپ کا نیچرلی کویسچن یہ ہوگا کہ یار یہ مسئلہ شروع کدھر سے ہوا؟ تو مسئلہ شروع ادھر سے ہوا کہ 52 کیبنٹ، خیبر پختونخوا کے کیبنٹ نے ایک فیصلہ کیا جو قانون کے خلاف تھا۔ تو عمران خان صاحب ان دنوں وزیر اعظم تھے، ہر وقت کہتے تھے کہ بھائی اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے تو مجھے لکھو، مجھے بتاؤ، میں اس کو ٹھیک کروں گا۔ میں بھائی امریکہ سے پڑھ کے، امریکہ میں پڑھا کے میں تو یہی سمجھا کہ جو یہ کہتے ہیں اس کا مطلب بھی یہی ہے، اور اس لیے میں نے عمران خان صاحب کو خط لکھا کہ کیبنٹ نے غلط فیصلہ کیا ہے، اور یہ جو غلط فیصلہ ہے یہ آپ اس کو ان کو کہہ دیں کہ اس کو ٹھیک کر دیں۔ گومل یونیورسٹی کے اثاثے جو ہے گومل یونیورسٹی کے ہی ہے، یہ کسی اور کو نہیں دیے جا سکتے۔ میرا سٹینڈ یہ تھا اور یہ ایکٹ میں کلیئر تھا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا، شاہ پرمان صاحب گورنر تھے، محمود خان صاحب چیف منسٹر تھے، اور پھر بعد میں مطلب یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور سے جو پبلکلی مجھے جو ہے تھریٹس دیے کہ بھائی نکلو ورنہ تجھے چھوڑیں گے نہیں۔ اینی وے وہ ساری چیزیں چلتی رہی اور میں نے جگہ نہیں چھوڑا، اپنا سٹینڈ نہیں چھوڑا، اصول نہیں چھوڑے، قانون پر میں کڑا رہا۔ اور یہ آج سب کے لیے مثال ہے کہ ایک استاد بھی اگر حق کے لیے کڑا ہو سکتا ہے تو وہ استاد سارے سسٹم کو وہ چیلنج کر سکتا ہے۔ تو کوئی بھی بندہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ ایک چیز غلط ہے تو غلط کے سامنے کوئی بھی بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ اس کا پھر اس کو قیمت بھی چکانا پڑتا ہے۔ اور قیمت کیا میں یہ بتا دوں کہ
ایکٹ میں کسی وائس چانسلر کو 1 مرتبہ فورس لیو پر بھیجا جا سکتا ہے. مجھے 4 مرتبہ بھیجا گیا. 4 مرتبہ، جو ایکٹ میں کوئی پروویژن ہی نہیں ہے. 1 مرتبہ ریموو کیا گیا. دوسری مرتبہ جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ مجھے پھر ریموو کرنے کے چکر میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور حکومت نے خود اپنے آپ کو فارغ کر دیا. میری جان بچ گئی. یہ تو شکر ہے کہ حکومت چینج ہو گئی، نئی حکومت آ گئی. انہوں نے دیکھا کہ یار یہ بندہ تو قانون کی پاسداری کی بات کرتا ہے، ایکٹ کی بات کرتا ہے. اور وہی ایک نئی حکومت آئی، نیا سیٹ اپ آیا. انہوں نے کہا کہ یار یہ تو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو میں نیچرلی یہ جو ہمارا آج کا گورنر صاحب ہے، انہوں نے سینٹ میں کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو سونے کی، اس کو ریئل سونے کا تمغہ دے دوں کہ ایک بندے نے نوکری بھی چھوڑی، اس کو بھی مطلب یہ ہے کہ داؤ پر لگا دیا، ٹائم کو بھی لاؤ پر لگا دیا، لیکن اس نے اصول پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا. تو حاجی غلام علی صاحب کا میں بہت مشکور ہوں. اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اگر میں یہاں پر ایک بات کر دوں کہ اگر پاکستان کے اداروں نے مجھے بیک نہیں کیا ہوتا تو شاید میں کب کا بھاگ چکا ہوتا. انہوں نے مجھے فلی سپورٹ کیا. انہوں نے مجھے کہا دیکھے کہ اگر آپ حق پر کھڑے ہیں، اگر آپ سچ بولتے ہیں، اگر آپ قانون کی بالادستی کے لیے کام کرتے ہیں، ہم اور سارا سسٹم آپ کے لیے جو ہے اینڈ وی ول بی سپورٹنگ یو. تو انہوں نے الحمدللہ یہ ہے کہ تھوڑا کافی حد تک سپورٹ کیا، انکریج بھی کیا جتنا ہو سکتا تھا. اگر وہ نہیں ہوتے تو شاید میں کب کا بھاگ چکا ہوتا، چھوڑ چکا ہوتا. کیونکہ دیکھیں ایک اکیلا بندہ سارے سسٹم کے سامنے، جب سارا سسٹم ہر طرف سے دوڑتا اس کے اوپر. تو یہ میری کہانی ہے، میری مطلب یہ ہے گومل یونیورسٹی کی. کل اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور شکر ہے کہ میرے 3 سال پورے ہو گئے. بڑا مشکل ٹائم تھا، بہت کچھ میں نے سیکھا. لیکن ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ یار آپ کو تو بڑی افسوس ہوگی. میں نے کہا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. میں امریکہ میں تھا، امریکہ سے جب میں آیا تھا تو اس وقت میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ ساری چیزیں میں نے فیس کرنی ہے. یہ میں نے خود چوائس کیا تھا کہ میں نے جانا ہے اپنے ملک میں، اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے. اور یہ نیچرلی جو بھی بندہ کام کرتا ہے اس کو تو فیس تو کرنا ہوگا. سچ بولنے کا سزا کچھ نہ کچھ تو اس کو ملے گا نا. لیکن الحمدللہ میں جو ہے میں خوش ہوں. جو بھی ہوا میں نے اچھا کیا. آئی ڈیڈ ویری ویل. تھینک یو، بہت شکریہ بھائی. تھینک یو. السلام علیکم.